يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اطاعت کرو فرما برداری کرو یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا پیار کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بس اگر پھر جاؤ تم تو پھر اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو لٹ گئی دولت ایمان لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں وہ پہلی سی روش اور ادا ہم بھول گئے کیا ہے محبت میں ہم آداب وفا بھول گئے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ برائیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر حضرات محترم کون ہے جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو مسلمان ہونے کے بعد کہ میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کیسا ہی مسلم کیوں نہیں ہے لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میری بہت محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن کیا میری یہ محبت سچی ہے میری یہ محبت اللہ اور اس کے رسول بھی قبول کرتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے. جیسے کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے جہاں سے. جب تک میں اسے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن ہی نہیں بن سکتا. ہاں سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم مومن نہیں بن سکتے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس کے اندر تین چیزیں آ گئیں اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی. ایک لذت ہے ایمان کی، وہ پا لی. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو ایمان کا مزہ اسے نہیں آیا، ان کا ایمان کی مٹھاس اسے نہیں ملی، اسے پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان کا مزہ کون پائے گا؟ جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں گی. فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائے، زیادہ محبوب ہو جائے. ساری دنیا ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں جانتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اس کی محبت، اس کا تعلق کسی کے ساتھ، اس کا رابطہ اس لیے ہو کہ وہ آدمی بھی اللہ والا ہے. ذاتی نفع کوئی اور بات نہیں، بلکہ اس کی بھاگ دوڑ، اس کا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. دو چیزیں یاد رکھیے گا بات کو، شاید یہ باتیں سن کے یاد رکھ کے شاید ہماری انہی سے آخرت بن جائے انشاءاللہ بفضل اللہ. تیسری چیز مختصر ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، مٹھاس پا لی، لذت حاصل کر لی، جس میں یہ تین چیزیں آ گئیں. ایک، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتا ہو، ماں باپ ہوں، بیوی ہو، اپنے دل، اپنی چاہت، اپنی آرزو سب کو ہیچ رکھتا ہے. اور دوسری چیز محبت کسی سے اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر. اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر میں جانا اسے اتنا برا لگتا ہے، کفریہ بات کرنی اسے اتنی بری لگتی ہے، کفریہ کلمہ کہنا، کفر کی طرف جانا اسے اتنا برا لگتا ہے جیسے آگ میں کود جانا اسے برا لگتا ہے. اتنا برا جب تک نہیں سمجھے گا کفریہ چیز کو، جس کو وہ کفر جان چکا ہے، کفر کہہ چکا ہے، خواہ وہ تعویذ ہو، خواہ جادو ہو، خواہ کوئی اور اس قسم کی چیز ہو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کی طرف دوبارہ جانا یا اس کے گھر والوں کا جانا اتنا برا جانے جیسے آگ میں ڈال دیا گیا ہے اس کو. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی. اور ایک بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، اللہ کے نبی اس آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم کو ملا تو نہیں ہے لیکن ان سے محبت بڑی رکھتا ہے، انہی کے بارے میں پڑھتا ہے، انہی کے بارے میں جانتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، انہی جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے، خواہ یہ دنیا دار ہوں
ہاں کوئی آخرت ہوں، ہاں اللہ سے انعام لینے والے ہوں، ہاں اللہ سے مغضوب ہوں، جنہی کے ساتھ ہوگا، جنہی کے بارے میں وہ محبت رکھتا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جس کو جن کے ساتھ پیار ہے، جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے معاشرے کو انہی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو انہی میں سے کر دے گا۔ اس حدیث سے صحابہ اتنے خوش ہوئے، کہا کرتے تھے، بعض صحابی کہتے تھے میں ابو بکر سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے اللہ مجھے ابو بکر اور عمر کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ بات درست ہے۔ علماء نے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، کس کی محبت سچی ہے اور کس کا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ چند ایک چیزیں ہیں، میں بہت ساریوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت ہو تو اس کی علامات بھی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا ہمیں شوق ہو، آپ کو دیکھنے کا ہمیں سخت شوق ہو، اور بعض دفعہ یہ آپ کا دیدار، آپ کا دیکھنا ہمیں تڑپا دے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے کی تمنا اور اپنا تن من دھن آپ کے اوپر قربان کرنے، نچھاور کرنے کی تڑپ دل میں ہو۔ نمبر تین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر عمل کرنا، اور جس سے اللہ کے نبی منع کر دیں وہ نہ کرنا، رک جانا، باز آ جانا۔ اور نمبر چار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حمایت کرنا اور آپ کی شریعت کا دفاع کرنا۔ یہ مین چیزیں ہیں، چار چیزوں کے اوپر ہی میں تبصرہ کروں گا، بات کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے کے لحاظ سے صحابہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت رکھتے تھے، ان کی مثالیں دے کے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ کہ ہمیں بھی ایسا ہی محبوب بننا چاہیے تو پھر بات بنے گی۔ اگر کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جاتی تو وہ آج اپنا محاسبہ کر لے، کیونکہ اللہ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید میں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو خود ہی اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ علامتیں موجود ہیں تو ہم سچی محبت کرنے والے ہیں، اگر علامتیں موجود نہیں ہیں تو خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بس اللہ کے نبی کا پیار ہی مجھے جنت میں لے جائے گا، اور یہ وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی عمل نہیں کر پا رہے، بس اسی کے اوپر اکتفا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت سچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایک کا ذکر کروں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق ہمیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا شوق ہمیں سخت ہو اور بے تاب کر دے ہمیں کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری ملاقات کسی نے کرنی ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، میں لوگوں کو آگے پیچھے کروں گا، آنے والوں کو راستہ دوں گا، پانی پلاؤں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کتنی دنیا ہوگی جس کو اپنے ہاتھوں سے جام پکڑائیں گے، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بڑے پیاسے تھے مدینے کے اندر، یہودی کے ہاتھ میں پانی میٹھا تھا، کہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی اتنے پیاسے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی بہت پیاسے ہیں۔ حضرت عثمان دوڑے دوڑے گئے، پانی لائے، اور جب اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے تو عثمان کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے کر لیے، عثمان پانی لاؤ جلدی۔ حضرت عثمان نے پانی کو آگے کر لیا، اور جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچے تو پانی کو پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان آج مذاق نہ کرو، میں بہت پیاسا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آج میں مذاق نہیں کرتا، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پینے کے بعد، فرمایا ایک دن ایسا ہوگا کہ عثمان آئے گا، میرے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، میں لوگوں کو سائڈ پہ کروں گا، بچ جاؤ میرا عثمان آ گیا ہے، اور میں عثمان کے لیے پانی کا پیالہ بھروں گا اور عثمان کے لیے میں آگے بڑھا دوں گا۔ جب عثمان میرے قریب آئے گا تو میں پانی کا پیالہ، یہ پانی کا پیالہ کوئی عام سا پیالہ نہیں ہے، یہ حوض کوثر ہے، یہ اس کا جام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ پی لے گا جنت میں داخلے تک پھر اسے پیاس کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور یہ پانی ملے گا کب؟ میدان معاشر میں لوگ جمع ہوں گے، کسی جگہ کوئی نلکا نہیں ہوگا، کوئی ٹوٹی نہیں ہوگی، کوئی پانی نہیں ہوگا، کسی جگہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے نیک لوگ بھی، ان کی بھی پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکل جائیں گی، اتنی پیاس شدید لگے گی، اور وہاں عثمان بھی کہیں گے اللہ اکبر، اللہ ہماری وہاں مدد فرمانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے یا رسول اللہ آج بہت پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی مذاق نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا عثمان میں مذاق نہیں کرتا، آج تمہارے ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری کسی نے ملاقات کرنی ہو تو حوض کوثر پہ آ جاؤ، وہاں میری ملاقات ہوگی۔ اگر مجھے شدت ہے تو میں حوض کوثر پہ جانے کے لیے تیاری کروں گا کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں۔ اور یہ شدت صحابہ میں کیسی تھی، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ آپ اندر داخل ہوتے اور میں آپ کے در کے اوپر بیٹھ جاتا، شاید حضور رات کو باہر نکلے، میں حضور کی خدمت کر جاؤں، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں میں دیکھ لوں۔ اور اللہ کے نبی جب رات کو اٹھتے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے جانا ہوا ہے کہ آپ کبھی رات سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، اور کبھی پچھلی رات اٹھ کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک دن اٹھے، میں جلدی سے دوڑا، پانی کا برتن لیا اور آپ کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا اے ربیعہ سل، کچھ مانگ میں تیرے لیے دعا کر دوں، اللہ تجھے خیریں دے دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، غربت کی حالت یہ تھی کہ یہی لوگ جو نبی کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی غشی کی آ جاتی تھی اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ شاید ان کو کوئی بیماری مرض لگی ہوئی ہے، ان کو مرض لگا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں بلکہ غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس لیے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جو بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کے جو اصحاب صفہ تھے، ان کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، یہ کیفیت تھی اس وقت۔ اگر ربیعہ یہ مانگتے فوری طور پہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اللہ اتنی برکت دے، ادھر بھی مال ہو، ادھر بھی مال ہو، ادھر بھی مال ہو، لیکن حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کی موافقت مل جائے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیعہ اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگ لو، اس کے علاوہ کچھ سوچ لو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہوا ذاکا، اللہ کے نبی وہ یہی ہے، ایک آرزو ہے۔ اللہ اکبر، ارے ربیہ تجھے جنت مل جائے، جنت کتنی خوبصورت ہے، کتنی عالی شان ہے، جنت کے اندر کسی کو کوئی دکھ کوئی غم تو نہیں ہوگا نا، جنت ایسی ہے تو اشارہ کرے گا تیرے قدموں میں ہر چیز آ جائے گی، اتنی خوبصورت جنت، لیکن پھر بھی تو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، کوڑی جتنی جگہ کسی کو جنت میں مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، ربیہ یہی مانگ لو۔ اللہ کے نبی نہیں، ہوا ذاک، یہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر جنت بھی مل جائے لیکن جنت میں آپ کا ساتھ نہ ملا تو مجھے جنت بھی ہیچ دکھائی دے گی، جنت آپ کے بغیر بھی مزہ نہیں دے گی، آپ کے بغیر مجھے جنت بھی مزہ نہیں دے گی، لذت ہی نہیں آئے گی جب تک آپ کے ساتھ نہ ہوں گے۔ کتنی مٹھاس ہوگی میرے نبی میں، کتنی مٹھاس ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا مزیدار ہوگا، کتنا خوشنما ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا کہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے چلو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا جیسے ہمارے پیر کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیہ پھر تو زیادہ سجدے کیا کر، کثرت سے نفل ادا کیا کر، میں قیامت کے دن تیرے سجدوں کی وجہ سے اللہ کے قریب جاؤں اور عرض کروں میرے اللہ میرے اس غلام کے سجدے زیادہ ہیں، اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، تیرے کسی عمل کی خاطر میں اللہ سے سفارش کر کے تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت ملے لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہ ملے تو جنت بھی مزہ نہیں آئے گی، جنت کے اندر بھی لذت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد یوں ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محزون، ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور بڑا غم زدہ تھا، بڑا دکھیا نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا فلان مالی اراک محزونا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو بڑا پریشان لگ رہا ہے مجھے، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ شیء فکرت فیہ، فقال ما ہوا، کہ میں نے ایک بات کے اندر غور و فکر کی ہے اس کے بعد میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ قال نحن نغدو الیک ونروح ننظر الیک وجہک ونجالسک، اللہ کے نبی ہم صبح شام کو جب جی چاہتا ہے آپ کے پاس چلے آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ عجیب سی کیفیت تھی، آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے آ کے کوئی ملاقات کرتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، کوئی غمزدہ دکھیا آ کے میرے نبی سے ملاقات کرتا اس کے دکھ ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب چاہتے ہیں بچوں سے اٹھتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول لیکن کل وغدن ترفع مع النبیین فلا نصل الیک، اللہ کے نبی کل تو آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور آپ کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، ہم آپ کو وہاں تو نہیں پا سکیں گے، آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دکھ، غم، فکر، پریشانی کس بات کی کہ اللہ کے نبی وہاں آپ سے ملاقات ایسے نہیں ہو سکے گی جیسے آج ہم کر رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا، لیکن یہ درجے دینے والا، یہ جنت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ درجے دینے والا، ثواب دینے والا کون ہے؟
اللہ کے نبی بھی اپنی طرف سے کسی کو ثواب نہیں بتلاتے تھے، اللہ کی اطلاع ہوتی تب بتلاتے۔ اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے ہاں تو چھوٹے سے مولوی، عام مولوی وہ فتوے دیتا پھر رہا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا اجر ہے، تم جو کر لو، یہ ثواب ہے، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نہیں دیا کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام بِهَذِهِ الْآیَةِ، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہ آیت لے کے اتر آئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ومن يطع الله والرسول، جو آدمی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، کہا مانے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوگا۔ اے عرشوں والے پروردگار عالم، تو کن پر انعام کرتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے من النبیین، میں نے نبیوں پر انعام کیا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اس محفل میں انعام لے گا، ایک آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی محفل میں انعام لے گا۔ ساری دنیا اللہ کے دربار میں ہوگی، اللہ انہیں انعام دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو میں انعام دوں گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبی ہوں گے، انبیاء ہوں گے ان کے ساتھ، والصدیقین، صدیق جو ہوں گے ان کے ساتھ، والشہداء، اور جو لوگ شہداء ہیں یہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا، والصالحین، جو نیکوکار ہو گزرے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ جہاں والو سن لو، بہترین جو ساتھ ہوگا، عظمت والا جو مقام ہوگا قیامت کے دن وہ ان لوگوں کا ہوگا۔ جس کو ان کا ساتھ مل گیا، جس کو ان کا ساتھ مل گیا وہ کامیاب ترین ہو گیا، بہترین ساتھی اس کو مل گئے۔ صحابہ بڑے خوش ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، میرے نبی کی شکل و صورت، میرے نبی کے اپنے جس کا کلمہ پڑا ہے بس اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، ساری زندگی بنا ڈالتا ہے اللہ کے نبی کی، بس یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ جنگ احد کے اندر شور و غوغا اٹھ گیا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں مدینے کے اوپر، بستی کے اوپر۔ کچھ لوگ بھاگ کے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے میدان جنگ سے سیدھے چلے گئے اپنے گھروں کی طرف، اور کچھ وہیں پریشان۔ مدینے کے اندر پتہ چل گیا کہ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ایک بڑھیا، ایک عورت مدینے سے نکلتی ہے اور سیدھی احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، لیکن آپ کے دل کو ایمان سے تھوڑا منور کرنے کے لیے میں یاد دلاتا ہوں۔ راستے میں ملنے والا ملتا ہے، پوچھتی ہے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تجھے کچھ علم ہے؟ کہنے والا کہتا ہے سنا تو وہی کچھ ہے جو تو نے سنا ہے، مجھے پکی طرح علم نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کا علم ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ یہ بی بی انا للہ پڑھتی ہے اور بھاگے جا رہی ہے، دل میں ایک ہی تڑپ، دل میں ایک ہی پریشانی، دل میں ایک ہی غم کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مل جائے کہ میرے نبی سلامت ہیں۔ آگے ملنے والا ملتا ہے، پوچھتی ہے بتاؤ اللہ کے نبی کی کوئی خبر ہے؟ کہنے والا کہتا ہے اللہ کے نبی کا علم تو نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ تیرا جوان سال بیٹا میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا ہے۔ انا للہ پڑھتی ہے اور اسی سپیڈ سے بھاگے جا رہی ہے۔ آگے ملنے والا ملتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی کا علم تو نہیں لیکن اتنا پتا ہے تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ انا للہ پڑھتی ہے
اور جب میدان جنگ میں پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کے نبی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا بلانے والا بلاتا ہے، لوگوں اللہ کے نبی یہاں ہیں، اور یہ جب بھاگے بھاگے وہاں پہنچتی ہے تو بے اختیار اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کی قسم تجھے دیکھنے کے بعد میری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ شوہر کا، خامد کا، بھائی کا غم برداشت، لیکن اللہ کے نبی کا غم برداشت نہیں ہے۔ یہ محبت ہوگی، یہ پیار ہوگا تو اللہ قبول کرے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ایسا ایمان لائیں جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ہدایت پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے کی تمنا اور آپ کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کی تمنا، آرزو دل میں ہو۔ کاش جب صحابہ کی بات سنتا تو اس وقت یہ دل میں حسرت آتی، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں ایسا کرتا، میں ایسا کرتا۔ بعض دفعہ یہ اتنی شدت آ جائے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، کاش اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے کرتے تھے؟ دوپہر کا ٹائم، عرب میں آپ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے دوپہر کے ٹائم بالکل روڈ بھی سنسان ہو جاتے ہیں، لوگ اندر گھس جاتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، کسی کہنے والے نے کہا ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ خیر کریں، اللہ کے نبی اس وقت کبھی نہیں نکلتے، آج خیریت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اجازت مانگی ابو بکر میں اندر آؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اندر جب بیٹھے تو حضرت عائشہ اور دوسری آپ کی بہنیں وہ بھی تھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ گھر والے میرے ساتھ ہیں، آپ بات کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر پہلے سے تیار تھے، اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی تھیں، کسی وقت بھی اللہ کے نبی کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ میں ہجرت کروں، ابو بکر تیاری کرو، آج رات ہم نے نکلنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے میرے ساتھ چلنے کی اجازت دی ہے؟ غور کیجئے گا، یا رسول اللہ اللہ نے میرے آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت دی ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے چلو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے والد روئے، ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے لڑیوں کی طرح گرے، میں نے اس دن جانا کہ ہاں خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو میرے نبی کے ساتھ چل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ ذرا دیکھیے کہ تن من دھن کیسے قربان کرنا ہے۔ جب غار کے پہاڑ کے پاؤں میں پہنچے تو اونٹنیوں کو چھوڑ دیا، اب پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، رات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، دونوں کی عمر میں کچھ فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، اندھیرا ہے، رات ہے، آج کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، چڑھنے والے چڑھتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جس وقت یہ چیز نہیں تھی اس وقت کتنی مشکل ہوگی۔ اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور چڑھنے لگ گئے، اور جب غار پہنچ آئی، غار سور آ گئی تو اللہ کے نبی اندر داخل ہونے لگے، کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی ٹھہر جائیے، رک جائیے، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھیے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ایک امت چلی جائے گی، اور مجھے کچھ ہو گیا تو میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے اندر کو موذی جانور بیٹھا ہوا ہو۔ ذرا سی بھی کوتاہی ایمان برداشت نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر اندر گئے، سنی ہوئی بات ہے لیکن میں آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے دہراتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا مختلف جگہ پہ سوراخ ہیں، تو ابو بکر نے کہا میں کیسے بند کر سکتا ہوں اس کو، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کیا؟ اپنی تہ بند نیچے سے پھاڑی اور اس کو کاٹ کاٹ کے تو ان سوراخوں کے اندر ٹھونسنے لگے، لیکن آخر کار ایک سوراخ بچ ہی گیا۔ اب اس سے زیادہ اگر وہ اپنی تہ بند کو کاٹتے تو پھر
پھر سطر نہیں ڈھانپا جاتا تھا، اور اس جگہ پہ ایڑی رکھی. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو ذرہ سی تکلیف ہوئی تو میرے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں ایڑی رکھی اور وہاں بیٹھ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، یا رسول اللہ تشریف لائیے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، اور اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر کے گھٹنے کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک رکھا اور اللہ کے نبی وہیں سو گئے، اور ابو بکر کو نیند نہیں آئی. اللہ اکبر، ہم جیسی محبت کرنے والے نہیں تھے. ابو بکر کو نیند کیسے آتی؟ آج وہ چہرہ اللہ کے نبی کا ان کے جھولی میں ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی بھوک پیاس پریشانی کیوں نہ مٹائیں. اللہ کے نبی کا دیدار کرنے لگے، اور یہ چہرہ کوئی عام سا چہرہ نہیں تھا. یہ تو وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں اللہ بھی یوں ارشاد فرماتے ہیں، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے نبی، جب آپ آسمانوں کی طرف چہرہ انور پھیرتے ہیں تو ہم اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ چہرہ ہے جسے والضحیٰ کا نام دیا گیا ہے. یہ وہ چہرہ تھا. آج ابو بکر کو اتنا موقع ملا، میرے نبی جب بیٹھے ہوئے ہوتے کوئی آدمی آنکھ بھر کے میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پاتا تھا. آج ابو بکر کو وقت ملا تھا کہ ابو بکر جی بھر کے اپنے پیغمبر سے کو اتنے قریب سے دیکھ تو سکے نا. لیکن کچھ ہی دیر گزری تو ابو بکر کو کسی زریلی پتھریلی زمین کے زریلے سانپ نے کاٹ لیا، اسی ایڑی پر جہاں انہوں نے وہ ایڑی رکھی ہوئی تھی اس سوراخ کے اوپر. اتنا سخت زہر تھا کہ ابو بکر کی ٹانگ جام ہو گئی. سانپ کا زہر جو ہے وہ خون کو جام کر دیتا ہے، چلنے نہیں دیتا، جم جاتا ہے خون. جب ابو بکر کی ٹانگ سخت درد ہوئی تو برداشت کیا. کیوں؟ میرے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو. زہر سرایت کرنے لگی. ابو بکر پہچان چکے مجھے سانپ نے ڈھنس لیا ہے. ابو بکر کو پتا تھا اب میں بچنے والا نہیں ہوں، شاید مجھے یہیں پہ موت آئے، لیکن میں حضور کو جگاؤں نہیں، مجھے موت آ جائے، میرے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے، فرق نہ آئے. یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے وہ محبت. جب یہ زہر دل کو سرایت کرنے لگی، اس وقت بے اختیار اس صابر جیسے پہاڑ جیسے صابر انسان کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے، اور ایک قطرہ اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر پڑ گیا. اللہ کے نبی اٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ گھر یاد آیا، بچے یاد آئے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈھس لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس وقت ابو بکر نے اپنی ایڑی وہاں سے ہٹائی اور اللہ کے نبی نے اپنا لعاب تہن لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی. لیکن یہ جذبہ، یہ چیز ملا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا. اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ وہ عمر ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کی سیانہ ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے کی طرف. عائشہ تیرا خیال تھا تیرے باپ کا نام لوں گا. سن، تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں، جس رات میں وہ میرے ساتھ غار ثور کے اندر تھے، ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. میرے نبی سے جو سچی سچی محبت رکھے گا، میرے نبی سے جو ایسا الحاق کرے گا، اللہ اس کو اتنی نیکیاں دیں گی، آسمان کے ستارے بھی اس کی نیکیوں کے سامنے ہیچ ہیں. یہ ہے ثواب اجر سچے پیر کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی. اللہ اکبر. میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو.
تیسری چیز میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی کا دیدار دل میں شوق ہو، ساتھ ملے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہونے کی تمنا اور آپ کے اوپر تن من دھن قربان کرنے کی آرزو اور تمنا ایسے جیسے صحابہ میں تھی۔ اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر عمل، اور جس سے اللہ کے نبی منع کر دیں اسے نہ کرنا، رک جانا، باز آ جانا۔ جب تک یہ نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کا فرمان پتہ چل گیا کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں، ایسا نہ ہو۔ وہ جانے کہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں کرنا، میرے نبی نے کہہ دیا میں نہیں کروں گا، تیرا پیر تجھے آج کا کہے تو نہیں کرتا، تیرا پیر کہے جا اپنی بیوی کو ذبح کر، سنا ہوا ہے آپ نے، تو جا کے تو نے بیوی کو ذبح کر دیا، اور تجھے تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے تو تو نہ رکے، تیرا ایمان کیا ہے؟ تیرا ڈاکٹر تجھے کہے تو تجھے یقین آ جائے، تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہے تو تجھے یقین نہ آئے، تو مشکوک رہے، یہ تیرا ایمان کیا ہے؟ تو بھی مسلمان ہے؟ نہیں، دیکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ جو گیٹ تھا مین وہیں پہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کی آواز کانوں میں پڑی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہیں اللہ میری زندگی کے نیکیاں ساری، میرے اعمال سارے اللہ برباد نہ کر دے، تو نے میرے محمد کی بات نہیں مانی، تو نے میرے نبی کی بات کو ٹالا ہے۔ جب تک یہ جذبہ، یہ خطرہ نہیں ہوگا تب تک توفیق نہیں ملے گی نیکی کرنے کی، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، کہہ سکتے تھے کہ دروازے میں میرا بیٹھنا سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ یہ اندر والوں کے لیے ہے، باہر والوں کے لیے ہے، یہ فیصلہ بہت لیٹ ہو جاؤں گا میں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تیری کانوں میں تیرے نبی کا حکم پڑا ہے بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا دیکھیے عبداللہ بن مسعود راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے دیکھا، فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کانوں میں آواز پڑی تھی، میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا میں آگے بڑھوں۔ اس جذبے کو یاد رکھیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں تھے، اور آپ نے ان کو امیر بھی مقرر کیا، یک کے بعد دیگرے، حضور نے 3 امیر مقرر کیے، فرمایا ان کے بعد یہ ہوں گے، ان کے بعد یہ ہوں گے۔ یہ نشاندہی تھی اس بات کی کہ یہ لوگ وہاں پہ کام آنے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لشکر صبح صبح کوچ کر جانا چاہیے، صبح نماز کے وقت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج جمعے کا دن ہے، لشکر کو کوچ کروا دیتا ہوں، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، تو لشکر کو کوچ کروا دیتا ہوں اور میں جمعہ پڑھ کے جاؤں، اور جمعے کے اندر میں اللہ کے نبی کو سیر ہو کے دیکھ لوں گا، خبر تو مل چکی ہے شاید میں پھر مدینے میں واپس نہ آ سکوں، اور پھر یہ کہ جمعہ پڑھ لوں کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر، یہاں ایک جمعے کا ثواب و اجر 1000 جمعوں کا ثواب ملے گا۔ اور جمعہ خطبہ دینے والا کون ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام کعبہ بھی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں جو خطبہ دیں گے۔ ہاں سن کے جایا جائے، اور محبت کیا ہے؟ جمعہ پڑھ کے جایا جائے، محبت کیا ہے؟ دیدار کر کے جایا جائے۔ اور نماز جمعہ اگر مل جائے وقت تو کہاں پڑھیں گے؟ وقت مل جائے تو کہاں پڑھیں گے؟ جس جگہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہاں بھی موقع مل سکتا ہے، وہاں آگے بیٹھ کے میں اپنے ذہن میں محبت کے بارے میں سوچوں تو بہت اچھی بات ہے، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، غور کیجئے، شاید میری پوری تقریر کا لب لباب اسی بات کے اندر ہو۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے کی
اور سنانے والوں کو اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر کوچ کر جائے، یہ صحابی محبت میں آ کے اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اور میرے نبی جمعہ جلدی پڑھا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوٹا دیا کرتے تھے، مختصر، بڑی جلدی جمعہ، ٹھیک ہے میں فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی خطبے پہ تشریف فرما ہوئے، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ سن رہے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ خطبہ آخری خطبہ ہو شاید، عبداللہ کی سوچیں یہی گمسم ہیں، پھر شاید اس دنیا میں اللہ کے نبی کو میں ایسا نہ دیکھ پاؤں۔ اور وہ نظارہ کیا نظارہ ہوگا جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہوں اور سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوں، اللہ اکبر۔ مجھے عرب والوں سے شرم نہ آئے تو میں بڑی پیاری باتیں کہہ دوں، کیا خوب انداز میں کسی نے کہا ہے، جب حسن تھا ان کا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی، بوبکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی یوں ہی فدا جا رہا ہے، لیکن نبی کے زمانے میں ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دیکھا عبداللہ بن رواح پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ کیا بات ہے، لشکر نے کوچ نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ لشکر تو کوچ کر چکا ہے۔ فرمایا تم؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ میں آپ کا دیدار کر لوں اور آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تو اود پہاڑ سونے کا بن جائے اور سارے کا سارا تو صدقہ خیرات کر دے، ان لوگوں کے ثواب کو اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مان کر صبح صبح کوچ کر چکے ہیں۔ اور ایک ابو داؤد شریف کی روایت میں یوں ہے کہ عبداللہ ساری دنیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میری بات مان کے صبح صبح کوچ کر چکے ہیں۔ یہ وہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر بنایا، جس کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے بڑا پیار ہے، میں بخشا جاؤں گا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ارے بھیا، اللہ کے نبی نے تجھے داڑھی کا کہا، تجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نماز کا کہیں، تجھے نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کفر کا شرک کا فتویٰ لگایا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑی وہ مشرک کافر ہو گیا، لیکن تو کہتا ہے نہیں میں پھر بھی بخشا جاؤں گا۔ بھلا بتا تو صحیح، تو کہتا ہے میں صرف اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر یہ ثواب مجھے مل جائے گا، اللہ جنت دے دے گا تجھے۔ اور وہ صحابی کو اللہ نے جنت نہیں دی، فرمایا اود پہاڑ، بلکہ فرمایا پوری دنیا مل جائے تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو میری بات مان کر صبح صبح کوچ کر چکے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، ایک وہ آدمی جو دن رات اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک وہ جو اپنی مرضی کی مانتا ہے، دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں، ہمارے ایمان ہمیں غلط کہہ رہا ہے، ہمیں غلط مشورہ دے رہا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں ایک اور بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا اور آپ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا دفاع کرنا، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اور جس سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کی حمایت کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم اور ملزوم ہے، واجب ہے، آپ کی سنتوں کی حمایت کرنا اور آپ کے شریعت کا دفاع کرنا۔ مجھے کیا جی جیسے جو کوئی کر رہا ہے ہمیں کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت کا دفاع کرنا، جو غلط کہہ رہا ہے، جو اللہ کے نبی کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، فوراً وہاں بولنا، فوراً وہاں واضح کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے چلتے چلتے راستے میں دیکھا یہودیوں کا مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر چلے گئے، اور جب مدرسے کے اندر گئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں کتاب اپنی، وہ پاس چلے گئے، بحث ہوئی، بحث کے اندر انہوں نے کہا دیکھو تمہارا قرآن ہے، تمہارے قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ قرض مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور تم غنی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا، بڑا مسئلہ بن گیا، ان کے پیر کو، ان کے شیخ کو، ان کے بڑے کو تھپڑ لگ گیا، اتنا بڑا مسئلہ۔ خیر خطرہ یہ تھا کہ ابو بکر کو وہیں پہ قتل کر دیں وہ لوگ۔ ابو بکر نے نہیں سوچا کہ مجھے یہ کیا کریں گے، مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو انہیں تھپڑ مارا ہے؟ جی یا رسول اللہ، اس نے یوں کہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے یوں نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا کوئی گواہ؟ آسمان والے رب نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، دعویٰ خارج ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت کو دیکھیے، جب تک یہ غیرت نہیں ہوگی، شریعت کا دفاع نہیں ہوگا، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ ہمیں بار بار ملنے اور بیٹھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان ساتھیوں جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ان لوگوں کو قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔